آیا عثمان ملی شان وکھری، آیا عثمان ملی شان وکھری، جنت دی آقا دتی خوش خبری، ام کلثوم تے رقیہ واریاں، آمنہ دلال چائیاں ذمہ واریاں، اور جنہ آقا نال لائیاں یاریاں، آمنہ دلال چائیاں ذمہ واریاں۔ حکومت آپ کی، فوج آپ کی، نوجوان آپ کے پاس لڑنے مرنے کے لیے تیار، لیکن ایک ہی بات کہتے ہیں، میں نبی کی شہر کو مسلمانوں کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا، اجازت نہیں دی۔ اور آخر وہ وقت آیا، آپ پر حملہ ہوا، اور قرآن دے متوالے ہو، تھانوں پتہ ہے جدو میرے عثمان شہید ہوئے ادو میں اللہ کا قرآن پڑھتے پیسہ پتہ تھانوں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، اور آپ کے خون کے مقدس چھینٹے قرآن پر پہلے پارے کی آخری پیج پر ان لفظوں پر گرے جس کا مطلب یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان کا مطلب ہے اے عثمان، تیرے دشمنوں واسطے اللہ ہی کافی ہے، اور جتنے بھی جناب عثمان کی شہادت میں حصہ لینے والے تھے وہ سب کے سب کتے کی موت مرے۔ دنیا نے ان کا انجام دیکھا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں آج مجھے خواب میں اللہ کے نبی ملے، روزہ رکھا ہوا ہے، کہا عثمان اتنے دن ہو گئے پانی نہیں ملا، روٹی نہیں ملی، آؤ آج جنت میں ہمارے ساتھ مل کے روزہ افطار کرو۔ اور اسی دن آپ کی شہادت ہوئی، آپ اللہ کے پاس چلے گئے، میرے نبی کے کہنے پر وہ قمیص نہیں اتارا، اور نبی کے شہر مدینہ کو خون سے رنگنے نہیں دیا، اور گن گن کر فرمایا کہ بل بھائیو، یہ وہ مسجد جو اپنی جیب سے پیسے لے کر میں نے وقف کی، آج اس مسجد میں 2 رکعت نماز کی اجازت نہیں ہے مجھے۔ یہ بیر روما جس کو میں نے 20,000 درم، 12 ایک دفعہ 8 ایک دفعہ 20,000 درم خرچ کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج اس کنویں کا ایک گھونٹ پانی بھی مجھے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑا کچھ کہا، آگے سے جواب آیا عثمان تم سچ کہتے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، خلافت چھوڑ دو۔ فرمایا یہ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جو کچھ بھی ہو جائے یہ قمیض خلافت والی نہیں اتارنی۔ آپ نے شہادت کا جام نوش کر لیا، لیکن نبی کے فرمان پر آنچ نہیں آنے دی۔ آئیے آج مل کر عزم کریں کہ آج ہم بھی نبی سے محبت کریں گے جناب عثمان کی طرح، اور قرآن سے بھی محبت کریں گے جناب عثمان کی طرح، انشاءاللہ کہہ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأصابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشہیدان. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. فعلم ما فی قلوبہم، اور جان لیا اللہ نے ان کے دلوں میں کیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر اطمینان نازل کر دیا. وَأَصَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا، اور ان قریب اللہ نے ان کی قسمت میں فتح عطا کر دی، فتح مبین عطا کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی ہے، آپ سرکار نے فرمایا ایک دن احد پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں، اس نے حرکت کرنا شروع کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ کے اوپر مار کر اس کو یہ کہا، حکم دیا کہ اے پہاڑ رک جا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس وقت تیرے اوپر ایک اللہ کے نبی ہیں، ایک صدیق اکبر ہیں، اور 2 شہید ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما. آیا عثمان ملی شان وکھری، آیا عثمان ملی شان وکھری. جنت دی آقا دیتی خوش خبری. ام کلثوم تے رقیہ واریاں، آمنہ دلال چائیاں ذمہ واریاں. و جنہ آقا نال لائیاں یاریاں، آمنہ دلال چائیاں ذمہ واریاں. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے. بے شمار، لا تعداد، انگنت، بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات گرامی پر آج 1 ستمبر 2023 کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ جامع سلفیہ کھڈیاں میں نبی پاک کے دوہرے داماد اور تیسرے خلیفہ مظلوم مدینہ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سیرت و کردار اور حیا پر ہوگا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پشین گوئی فرمائی سی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تینوں ایک قمیض خلافت دی شکل اندر پہنائے گا تے لوگ وہ قمیض اتارن دی کوشش کرن گے لیکن تو قمیض اتارنی نہیں۔ اس تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دوہرے داماد اور تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت ہے۔ اور اس دے نال آپ نے صبر دی وصیت اور نصیحت بھی کی تھی۔ آپ نے کمال درجے دے صبر کیتے، جامع شہادت تے نوٹ کر لے، آپ شہید تے ہو گئے نے لیکن نبی دے شہر مدینے نو خون دے نال رنگنا پسند نہیں کیتا۔ وہ عظیم انسان جنہوں جامع القرآن بھی کہندے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی نے جنہ دی خاطر میرے سونے نبی نے 313 صحابہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ جدوں اے افواہ پھیل گئی، آپ چونکہ نبی پاک دے نمائندے اور سفیر بن کے گئے سن، تو اے مشہور ہو گیا کہ کافرہ نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتے۔ آپ سرکار فرمان لگے کہ اسی ہن ایویں واپس نہیں جاواں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ اے میرے صحابہ، اج مل کے میرے ہاتھ تے بیعت کرو اور اس بات دا عزم تے وعدہ کرو کہ جدوں تک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا بدلہ نہیں لواں گے اونی دیر تک واپس جاواں گے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے بیعت لے رہے نہیں۔ 313 تو بعد 1400 صحابہ جنہاں نے درخت دے تھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھوں تے بیعت کی دیئے۔ اللہ نو اے بیعت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے قرآن دا حصہ بنا دیتے۔ اللہ رب العزت فرما رہے نہیں سورہ الفتح دے اندر لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ عرض تو آواز آن دیئے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑے 1400 صحابہ نے توڑے ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کی دیئے، میں اللہ اس سارے 1400 صحابہ تے راضی ہو گیا۔ اللہ نے اپنی رضا دا اعلان کر دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اے میرے صحابہ اے نہ سمجھنا کہ میرا عثمان موجود نہیں،
آپ سرکار نے اپنا ایک ہاتھ بار کٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ، اے ہاتھ انج سمجھو اے ہاتھ میرا نہیں، اے ہاتھ عثمان غنی دے۔ اے واحد اعزاز ملے آپ نو کسی اور واسطے، نبی پاک نے اپنے ہاتھ نو انہوں دا ہاتھ قرار نہیں دیتا۔ ایتھے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ آ میرا ہاتھ ہے، اے سمجھو کہ جناب عثمان دا ہاتھ ہے۔ تے آپ جناب نے ایک ہاتھ تھلے رکھے ہیں، صحابہ نے نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ تھلے رکھے، اتے صحابہ دے ہاتھ نے، تے سب تو اوپر آپ سرکار نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھے، تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے دوسرا ہاتھ جناب عثمان دے، انہوں نے بیعت دا ثواب بھی ملے گا۔ تے حضرت عثمان قرآن دی اس خوشخبری اندر شامل بھی ہو گئے جنہ تے رب نے اپنی رضا دا اعلان کیتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی نے جنہوں نے اے اعزاز ملے کہ آپ دے حصے نبی پاک دیاں یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آئی ہیں۔ اے اعزاز اول تو لے کے آخر تک کسے میں نہیں ملے، یعنی کہ آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک تک کسے نبی دے صحابی نو اے اعزاز نہیں ملیا کہ کسے دے حصے وچ نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیاں ہون۔ اے اعزاز ملے تے جناب عثمان نو ملے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ عظیم صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی شہادت دی خوشخبری بھی اپنی زبان نال بیان کی تھی ہے۔ صحیح بخاری دے اندر میں شروع اندر حدیث عرض کی تھی ہے، آپ ایک دن بہت پہاڑ تے چڑھ گئے، پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے پاک پیغمبر اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال نے، جناب عثمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنال نے، پہاڑ نے انج کر کے ہلنا شروع کر دیتا ہے، حرکت شروع کر دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس پیر نو پہاڑ تے ٹھوکر مار کے فرمایا اے احد پہاڑ رک جا، ہلنا بند کر دے، تینوں نہیں پتا آج تیرے اٹھے اللہ دے نبی نے، ایک صدیق اکبر نے اور دو شہید نے، انہاں دے وچوں ایک شہید جناب عثمان نے رضی اللہ تعالی۔ آپ سرکار بیان فرمان دے گے، ایک موقع ایسا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ دا نام لے کے فرمایا جنتی نے، 10 مبشرہ، انہاں بچوں آپ دا تیسرا نمبر ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جامع ترمذی دے اندر اور مسند امام احمد اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت و اعلان فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ۔ آپ سرکار نے 10 بندیاں دا نام لیا، فرمایا اس سارے ہی جنتی نے، انہیں میں جناب عثمان بھی شامل نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور حیا اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آپ سرکار نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت وچوں
امت دے اوپر سب تو زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر نے، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ دے معاملات دے اندر زیادہ سخت جناب عمر نے۔ تے تیسرے نمبر تے آپ سرکار نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان، اور سب تو زیادہ حیا رکھن والے میرے عثمان نے، حیادار، اتنے حیادار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حیا دا بیان کر کے فرماندے نے اسی اندے کولو حیا کیوں نہ کریے جندے کولو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دیں، اتنے حیادار۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان عثمان رجل حیی، عثمان دے وہ بندے جرا حیادار بندے ہے، عثمان دے حیا نو آپ نے بیان کیتے ہیں۔ آپ سرکار فرماندے نے عثمان اتنا حیادار ہے، اسی اندے کولو حیا کیوں نہ کریے جندے کولو آسمانہ دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ اور ایک تفصیلی حدیث میں ایک دن ام المومنین میری اور تواڈی اما جان جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2401، آپ فرماندیاں نے کہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے پیر و مرشد، میرے سر دے تاج، میرے خام دے محترم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دے اندر بے تکلف انداز نہ لیٹے ہوئے نے، اور ران تو کپڑا پیچھے ہٹے ہے، پنڈلیاں ننگیاں نے، تے آپ بے تکلف طریقے نہ لیٹے نے۔ باہروں دستک کوئی، دروازہ کھٹکیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت منگ دینے، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اجازت دے دیو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، نبی پاک اسی طرح ہی بیٹھے نے، پنڈلیاں تو کپڑا اسی طرح اترے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا انہوں نے اجازت دے دیو، وہ بھی اندر آگے، نبی پاک اسی طرح گفتگو فرماندے رہے، اسی طریقے نال بے تکلف انداز نال لیٹے رہے۔ تیسرے نمبر تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد دے دور داماد تیسرے خلیفہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت منگی، آپ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، آلے اجازت نہیں دینے، رک جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پہلے ذرا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پنڈلیاں تے کپڑا بالکل صحیح کر لیا، کپڑا اوپر کر لیا تے سیٹمنٹ ہو کے نا، آپ سرکار کہندے نے انہوں نے بلاؤ اگے آجن، تے تینوں صحابی اندر آگئے، گل بات کر کے جدو چلے گئے نا، تے اما جان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرانگی نال پوچھدیاں نے، اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو جی آئے، صدیق اکبر آئے، تسی اوویں ہی بیٹھے رہے، پنڈلی تو کپڑا اترے آ رہا، جناب عمر آئے، تسی اسی طریقے نال بیٹھے رہے، کپڑا پنڈلی تو اترے آ رہا۔ جدوں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے تسی سونے طریقے نال بیٹھ کے کپڑا پنڈلی دے اوپر کر لیے، وجہ کیے آپ سرکار فرماندے نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، او میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی گلاں کرنی ہیں جس عثمان کو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے، میں اللہ دا نبی کیوں حیا نہ کروں، فرشتے بھی حیا کر، وہ حیادار عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت
شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی تقریروں میں یہ کہا کرتے تھے کہ تقریباً 1-2 مرتبہ نہیں، 27 مرتبہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے زمان نبوت سے جناب عثمان کو جنت کی ڈائریکٹ بشارت دی۔ کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ۔ نبی پاک دا تو ایک باری کہنا ہی کافی ہے، لیکن آپ نے اسلام دے انیاں قربانیاں دیتیاں، نبی پاک نو اینا سکھ دیتا ہے، نبی پاک نل اینی محبت کی تھی، اسلام دے اینا کچھ قربان کیتا ہے، ہر موقع تے دعاواں لیندے گئے، مال دیندے گئے، نبی پاک دی زبان تو جنتی ہون دا اعلان اپنے حصے وچ کر دے گئے۔ 27 مرتبہ نبی پاک دی زبان چو جنت دی بشارت پان والے تے فکر آخرت کنی تے سانو کنی، یہ بھی غور کر لو نا۔ ایک ہم ہیں کوئی فکر ہی نہیں، نماز پڑھیے پویں نہ پڑھیے کوئی فکر نہیں، جے کوئی کہہ بھی دے نا اور نماز پڑھیا کر یار زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں، تے انہوں اگوں گلاں کردا ہے، وہ کہندا سی ویکھے نے نمازی بڑے حالے تے جوانی ہے، پڑھ لگے نمازاں بڑا ٹائم پہ بڑا ٹائم پہ حالے تے پتہ ادو لگتا جدوں اسرائیل تے سنگی تے نو رکھ دیندا نا چل تے پھر ضرورت ہی نہیں، میں نا تو نہیں لینا۔ ساڑھے قصور وچ نا بہت بڑے تعلیمی افسر 18ویں گریڈ دے فوت ہو گئے نے، اللہ انہوں نے حالت رحم کرے، ویسے تو چنگے سن، نماز نہیں سن پڑھ دے، دوستہ کہنا کہ سر جی نماز پڑھیا کرو، کہتے بڑا وقت پڑھ لیں گے، نہ پچھلے سال پتہ نہیں لگا اچانک ہی موت آ دوران سروس، اور کسی بندے نے کوئی پتہ نہیں، اپنی جوانی تمان نہ کرے اگر اے تو 2-4 نمازاں پڑھ لینا تو سمجھنا میرا اپنو راضی کر لے۔ میں تجھے اس ہستی کے بارے میں بتاتا ہوں جس ہستی کو میرے پیغمبر نے 27 مرتبہ جنت کی بشارت دی، تو فکر آخرت کتنی ہے؟ اللہ آؤ سنو ذرا حدیث پاک میں جان دے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حسن درجہ دی عزیز، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4267، میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تیسرے خلیفہ آپ دے دور دماد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینی فکر آخرت کر دے، آخرت کولو قبر قیامت کولو اینا ڈر دے۔ سن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ اکبر، آپ فرمایا کر دے جدوں میں قبرستان جان دے قبر تے کھڑے ہو گے مسلسل روئی جان دے، مسلسل روئی جان دے، اینا رون دے رو رو کے آپ دی داڑھی مبارک آنسوانل تر ہو جان دی۔ پوچھن والا پوچھ دے اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی دے او ہستی ہو جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واری نہیں 2 واری نہیں 20 مرتبہ تو زیادہ 27 مرتبہ اپنی زمان نبوت نل جنت دی بشارت دیتی، تو ہون بھی تسی اینا رو رہے ہو، اینا قبر اور فکر آخرت کر رہے ہو، قبر قیامت دا اینا فکر کر رہے ہو، تو آپ فرمان دے ان القبر اول منازل الاخرہ۔ وہ میرے کو پوچھن والے آپ اصل اندر حقیقت اے بے کہ قبر آخر دیاں منزلہ دے وچوں سب تو پہلی منزل ہے، آخر دیاں کاٹیاں دے وچوں سب تو پہلی کاٹی ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر ان دے وچوں نجات مل گئی
فما بعدہ ایسر منہ اگے بھی آسانیاں ہو جان گیاں اگے بھی آسانی دی امید کی جا سکتی ہے وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ اگر اتھوں نجات نہ ملی قبر وچی بندہ قابو آ گیا قبر دے امتحان وچی انہا قابو آ گیا ایتھے ہی ناکام ہو گیا فما بعدہ اشد منہ تے بعد والیاں کاٹیاں اور زیادہ مشکل ہو جاندیاں نے حضرت عثمان فرمان دے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سنے اللہ دے نبی فرمایا کرتے سن ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن اے میری امت دے لوگوں قبر تو زیادہ ہولناک منظر میریاں اکھاں نے آج تک ویکھیا ہی نہیں نبی پاک نے وہی دس رہی ہے اللہ تعالی دے سن تانوں حدیث یاد نہیں آپ سرکار نے فرمایا جو کچھ رب نے مینوں بخایا ہے نا قبر دے حالات اگر تانوں پتہ چل جائے نا تے تسی اپنے مردیاں نو قبراں چ دفنانا ہی بند کر دو اتنا فکر اور اتنا آخرت دا نبی پاک دے صحابی نو فکر ہے کہ 27 مرتبہ جنت دی بشارت ملی تے جڑی قبر تے کھلوندے نے روئی جاندے اللہ اکبر اللہ بزرگ فرماندے نا قبر دا منظر کشی کر کے قبر مروڑے جویں کدی تم ہی سوچ لیا کر اپنی جوانی تے مان کرنے اپنے بینک بیلنس تے مان کرنے اپنی مال اولاد تے مان کرنے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدو بندہ دنیا تو جاندے نہ اولاد نال جاندی ہے نہ مال نال جاندے نہ مربے نال جاندے نے نہ بنگلے کوٹھیاں نال جاندے نے صرف تیرے عمل نے قرآن دی شکل اندر نماز دی شکل اندر اے تیرے عمل نے جڑے قبر وچ بھی نال جاندے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل کریا کر توجہ کر بزرگ کی فرماندے نے قبر مروڑے جی میں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویل نہ توڑ دا پناہ خدا دی اوتے کاکھ نہیں جے چھوڑ دا اللہ بچاوے ساڈے تائیں دعا کریا کر اللہ قبر دی سختیاں تو بچا کے رکھے اللہ قبر دے عذاب تو بچا کے رکھے جے قبر دے عذاب تو بچنا چاہنا ہے نا تے جویں جناب عثمان قرآن نال پیار کرتے سن آج تمہیں قرآن نال پیار کریا کر کنہ کو پیار کرتے سن آج رہ کا حدیث سنو میرے اور تاڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عثمان طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ 75 ریفرنس نوٹ کرو ذرا طبقات ابن سعد بہت بڑی تاریخ دی کتاب ہے سیرت صحابہ تے لکھی گئی 3 جلد صفحہ نمبر 75 آپ دے بارے لکھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نل اینا پیار کر دینے قرآن نل اینی محبت کر دینے ایک ہفتے اندر پورا قرآن مکمل کر دینے ایک ہفتے اندر کیوں جی اسی کدی مہینے چ بھی مکمل کیتا ہے ذرا غور کرو نا میں اپنے کو پوچھنا تسی اپنے دیر کو پوچھو کنی دیر سے قرآن مکمل کر دیں اسی وہ خوش نصیب نے جنہیں مہینے سے بھی قرآن پورا کر لینا تو میں ایک بڑا اچھا نسخہ دسیا جی بھی ہر تاریخ نو ایک پارا پڑھ لیا کرو آج کی تاریخ ہے کیوں جی آج کیا تاریخ ہے یکم لے آج تو شروع کر لو آج پہلی تاریخ ہے نا اے تسی عزم کرو میں رب کو دعا کرنا اللہ آسانیاں پیدا کر دے اللہ سانو توفیق دے دے اللہ قرآن سے محبت کی توفیق دے دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہفتے اندر ایک قرآن مکمل کر دے ترتیب کی ہوں دی اللہ اکبر جمعہ دی رات قرآن پڑھنا شروع کر دے
جمعے دی رات قرآن دا آغاز کر دے تے ہفتے دے روز سورہ بقرہ تو لے کے المائدہ تک، اتوار دے روز سورہ الانعام تو لے کے سورہ الحود تک، پیر دے روز سورہ یوسف تو لے کے سورہ مریم تک، منگل دے روز سورہ طٰہٰ تو لے کے سورہ القصص تک، اور بدھ دے روز سورہ عنکبوت تو لے کے سورہ صاد تک، اور جمعرات دے روز سورہ زمر تو لے کے رحمان تو آخری 3 پارے تک پورے قرآن دی تلاوت کر دے۔ اللہ دے فضل نال ایک ہفتے اندر قرآن پورا کر لیندے۔ آؤ عزم کریے جی میں انہوں نے قرآن نال پیار کیتے آج اللہ سانو میں توفیق عطا کر دے۔ کیوں جی روز ایک سپارہ پڑھو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تو کہہ دو اے ویکھو نا انہوں ایک سپارہ پڑھن لگے بھی سانو بڑی تنگی محسوس ہو رہی۔ اے بچے یقین مانو، اے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے بیچارے بستہ بیگ بھی نہیں سنبھال سکتے نا، وہ سکول والے اتنا ہوم ورک دے دیں نے، وہ بیچارے ایک سپارہ کی ہو کیمسٹری بایو فزکس تے کئی پارے ہی پڑھ جاندے نے تے بچیاں دا سر درد کردا پریشانی ہوندی تے ماں پیو کہدا نہیں بچو اور پڑھو شاباش تواڈے مستقبل دا مسئلہ ہے۔ تے کدی کسی نے اے نہیں کیا قرآن پڑھو تواڈی قبر قیامت دا بھی مسئلہ ہے۔ یہ بایو، یہ فزکس، یہ کیمسٹری یہ تو دنیا میں رہ جائے گی، اللہ کے فضل سے قرآن قبر میں تیرے ساتھ جائے۔ قرآن نہ محبت کرو گے انشاءاللہ، عزم کرو ایک سپارہ روز پڑھا گے انشاءاللہ، انشاءاللہ یا اللہ تو سب نو توفیق دے دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے دے اندر قرآن پڑھ دے، اور نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او دنیا دے لوگوں تواڈے چوں بہتر بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھان دے۔ اللہ اکبر۔ تے صاف ستھرے نے فرماندے نے جس بندے دا دل پاک ہوئے نا، اے فضائل صحابہ صفحہ 775 اور حلیۃ الاولیاء جلد 7 صفحہ 300، اے بڑی بڑی گل ذرا دھیان نہ نوٹ کرنا۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے سن لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، حضرت عثمان فرماتے نے جندہ دل پاک ہوندے وہ قرآن پڑھ دے ہاں راجدہ ہی نہیں پڑھی جاندے۔ دل پاک ہوئے نا تے قرآن پڑھن نو جی کر دے۔ دعا کرو اللہ ساڑھے دل پاک کر دے، سارے دعا کرو نا اللہ سانو پاکیزہ دل عطا کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی نے جنہوں نے اپنے ہاتھاں نال رب دا قرآن لکھے۔ ایک موقع ایسا آیا آپ تے حملہ کرنے والے نے حملہ کیتا، آپ شہید ہوئے، بدبخت نے ظالم نے تلوار ماری، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ جرے وہ کٹ گیا۔ آپ فرماندے نے بدبختہ اما واللہ انہا لأول کف قط خطت المفصل، وہ بدبختہ میرے تے حملہ کرنے والے ہم، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے جرے ہاتھ تے تو حملہ کیتا ہے اے ہاتھ اوے جن نے قرآن دیا آخری مفصل صورتاں ساریاں ہی نوٹ کی دیا نے کتابت کی دی۔ ایس ہاتھ نال میں رب دا قرآن لکھتا رہا۔ مصنف ابن شہبہ دی صحیح حدیث ہے، فرمایا بدبختہ تو میرے ہاتھ نو کٹے تیرا کچھ نہ باقی رہے، حملہ کیتا۔ آپ اتنے پاک باز، اتنے رحم دل، آپ دے بارے آندے اسلام بچ ہی نہیں زمانہ جاہلیت چ بھی کدی زنا نہیں کیتا، اتنے پاک صحابی۔ اور صحیح حدیث ہے حضرت عثمان جدوں نہ کلمہ پڑھے ہے نا، توجہ کرنا ذرا، کان عثمان بن عفان یغتسل کل یوم مرۃ منذ اسلم، جدوں نے مسلمان ہوئے نے فضائل صحابہ صفحہ نمبر 756، جدوں نے مسلمان ہوئے نے آپ روزانہ غسل کرتے سن، ہر روز
غسل کرتے تھے، ساری زندگی اسلام کی صفائی اور طہارت میں گزار دی۔ تو ایسی تو کئی بندے جمعے والے دن بھی نہیں نہاتے، کیوں جی؟ جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے۔ ہاں کسی بندے نے کوئی بیماری نہ ہوئے تو نبی پاک دا حکم ہے کہ جمعے والے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضرت عثمان وہ ہستی سن جدوں دا کلمہ پڑھے روزانہ ہی غسل کرتے سن۔ یہ طہارت، یہ خوبصورتی، یہ اللہ کی مدد ایسے نہیں آ جاتی۔ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کو اللہ نے یہ شان دی، صحیح بخاری اللہ کے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب، سب سے عظمت والی کتاب صحیح بخاری۔ امام بخاری فرماندے نے ہزاروں حدیثاں لکھیاں، مدینہ رسول اندر، مسجد نبوی اندر، مصلی رسول تے بیٹھ کے تے کہندے نے ہر حدیث لکھن تو پہلے غسل بھی کرتے سن تے ہر حدیث لکھن تو پہلے استخارہ بھی کرتے سن۔ کیوں جی؟ ایک ایڈا سوکھا کام نہیں۔ کئی بندے پلید قسم دے، عقیدہ بھی گندا، جسم بھی گندا، زبان بھی گندی، تے علماء تو بکواس کر دیں، انہوں شرم حیا کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تیری اس بکواس سے تیرے عمل ہی ضائع ہو جائے۔ علماء کا احترام کیا کر، ائمہ دین کا احترام کیا کر، اور صحابہ کا احترام کیا کر۔ جس بندے کے دل میں نبی کے صحابہ کا احترام نہیں ہے، وہ بندہ جنتی تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ دعا کریں اللہ نبی پاک کے صحابہ کی محبت نصیب کر دے، نبی کے صحابہ کا پیار نصیب کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم صحابی، نبی پاک نے جب بھی پکارا آپ نے لبیک کہا، جب بھی پکارا، مال مانگا تو مال دیا، وقت مانگا تو وقت دیا، جسم کی قربانی مانگی تو جاتے ہوئے شہادت بھی دی۔ آپ نے فرمایا اے میرے عثمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ خلافت کی شکل اندر تینوں ایک قمیض پہنائے گا، شان عظمت دے نال خلافت کی قمیض عطا کرے گا، لوگ وہ قمیض اتارن دی کوشش کرن گے، تانوں خلافت تو دستبردار ہون دی کوشش کرن گے، خلافت تو اتارن دی کوشش کرن گے۔ اے عثمان، جو کچھ بھی ہو جائے تو قمیض نہیں اتارنا۔ تو نال آپ نے مرض الموت دے اندر آپ نے جدو بلایا نا تے کان میں بات کہی، آپ کی طبیعت پریشان ہو گئی۔ آپ نے اس دن جدن بلائیاں نے حملہ کیتا فرمایا کہ آج میں اس صبر دا اظہار کر رہا ہوں جس صبر دا حکم میرے نبی نے میں اس وقت دیتا سی۔ آپ سرکار نے آپ دے بارے فرمایا ایک وقت ہے میرے نبی کنویں دے اندر تشریف فرما رہے، پانی گر رہے، آپ مڈیر تے بیٹھے، جناب ابو بکر آئے، فرمایا اجازت بھی دو، جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ بات عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ، مل کے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اجازت دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ پھر عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا اس کو اجازت بھی دے دو، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ ایک وقت آئے گا وہ تیرے پہ آزمائش آئے گی، اللہ تجھے صبر کی توفیق دے دے۔ وہ آزمائش ہوئی ہے، جب آپ کو خلافت ملی تو آپ پر یہودیوں کی سازش کامیاب ہوگی۔ میرے پاس اب وقت نہیں ہے، وگرنہ میں پوری ہسٹری بتاتا۔ یہ مکمل تانے بانے یہودیت کی سازش ہے، اور آج تک پوری امت مسلمہ کے اندر دراڑیں ڈالنا، اختلاف پیدا کرنا، فرقہ وارانہ لوگوں کے اندر ماحول پیدا کرنا، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔
جو اب تک ہے قیامت تک رہے گی، کیونکہ میرے رب نے کہا ہے کہ یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، ان پر اعتماد نہ کرنا۔ اور جناب عثمان نے کہا تھا اگر آج تم نے مجھے شہید کر دیا تو مدینہ میں ساری زندگی کوئی مسلمان ایک امام کے پیچھے تم نماز نہیں پڑھ سکو۔ فرقہ برائیت شروع ہو گئی، مسلے 4 بن گئے۔ ایک وقت آیا بیت اللہ شریف کے اندر 4 مسلے بن گئے، یہ افتراق ڈالا۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود حکومت آپ کی، فوج آپ کی، نوجوان آپ کے پاس لڑنے مرنے کے لیے تیار، لیکن ایک ہی بات کہتے ہیں، میں نبی کی شہر کو مسلمانوں کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا، اجازت نہیں دی۔ اور آخر وہ وقت آیا، آپ پر حملہ ہوا، اور قرآن دے متوالے ہو تھانوں پتہ ہے جدو میرے عثمان شہید ہوئے ادو میں اللہ کا قرآن پڑھتے پیسہ پتہ تھانوں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، اور آپ کے خون کے مقدس چھینٹے قرآن پر پہلے پارے کے آخری پیج پر ان لفظوں پر گرے جس کا مطلب یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اندہ مطلب ہے اے عثمان تیرے دشمنوں واسطے اللہ ہی کافی ہے۔ اور جتنے بھی جناب عثمان کی شہادت میں حصہ لینے والے تھے وہ سب کے سب کتے کی موت مرے۔ دنیا نے ان کا انجام دیکھا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں آج مجھے خواب میں اللہ کے نبی ملے، روزہ رکھا ہوا ہے، کہا عثمان اتنے دن ہو گئے پانی نہیں ملا، روٹی نہیں ملی، آؤ آج جنت میں ہمارے ساتھ مل کے روزہ افطار کرو۔ اور اسی دن آپ کی شہادت ہوئی، آپ اللہ کے پاس چلے گئے، میرے نبی کے کہنے پر وہ قمیص نہیں اتارا اور نبی کے شہر مدینہ کو خون سے رنگنے نہیں دیا، اور گن گن کر فرمایا کہ بلوائیو یہ وہ مسجد جو اپنی جیب سے پیسے لے کر میں نے وقف کی، آج اس مسجد میں 2 رکعت نماز کی اجازت نہیں ہے مجھے۔ یہ بیر روما جس کو میں نے 20,000 درم 12 ایک دفعہ 8 ایک دفعہ 20,000 درم خرچ کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج اس کنویں کا ایک گھونٹ پانی بھی مجھے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑا کچھ کہا، آگے سے جواب آیا عثمان تم سچ کہتے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے خلافت چھوڑ دو۔ فرمایا یہ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جو کچھ بھی ہو جائے یہ قمیض خلافت والی نہیں اتارنی۔ آپ نے شہادت کا جام نوش کر لیا لیکن نبی کے فرمان پر آنچ نہیں آنے دی۔ آئیے آج مل کر عزم کریں کہ آج ہم بھی نبی سے محبت کریں گے جناب عثمان کی طرح، اور قرآن سے بھی محبت کریں گے جناب عثمان کی طرح، انشاءاللہ کہہ دوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ میں آج پھر تھوڑا سا وقت زیادہ لے بیٹھا معذرت کے ساتھ، لیکن میں مجبور ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے جنہوں نے لاکھوں درہم ہزاروں پیسے خرچ کر کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور آج کی یہ حکومت سمجھ سے باہر ہے جو مظلوموں پر اور ظلم کر رہی۔ اور رات پٹرول اور بڑھ گیا ہے، پہلے بھی مہنگا تھا، مہنگائی پہ مہنگائی، ظلم پہ ظلم۔ حکمرانوں اس وقت سے بچو کہ جب تمہارے ایوانوں کے اندر اور تمہارے محلات کے اندر یہ بھوکے، یہ پیاسے، یہ مظلوم انسان جنہوں نے سمجھ لیا ہم یہاں بھی مرنے والے ہیں تو وہاں بھی مر جائیں گے، تمہارے محلات میں داخل ہو جائیں، اس سے قبل ہوش کے ناخن لو، دعا کرو اللہ حکمرانوں کو ہدایت دے دے۔
بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم یہ ظالمانہ اضافہ اور بلوں کے اندر بے تحاشا اضافہ اور ٹیکسز، اس کو قطعاً منظور نہیں کرتے۔ منظور، ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ذرا آواز بلند کیجئے، ہمیں یہ مہنگائی اور یہ اضافہ منظور نہیں ہے۔ آپ مسلمانوں کو دیکھیے، لوگوں کو دیکھیے، ان کی حال پر رحم کیجئے، وگرنہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ کو پوچھنا بڑا آتا ہے، اللہ کو بڑا پوچھنا آتا ہے۔ آج میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے، بڑے سو موٹو لیتے ہو، اب عوام کے لیے بھی کچھ سو موٹو لے لو، ان کی بھلائی کے لیے۔ اور میں چیف آف آرمی اسٹاف کی خدمت میں بڑی محبت سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی لوگوں کی جس طرح پہلے مدد کر رہے ہیں کریں، ان کی مہنگائی پر غور کریں، ان مظلوم لوگوں کے سوچیں، وگرنہ ان کی بد دعائیں سیدھی عرش تک پہنچیں گی، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر، اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں، آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔